بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین 10 رمضان المبارک 1441 ہجری اور قرآن مجید کے 10ویں پارے کا خلاصہ۔ یہ پارہ 2 سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانفال کا آخری حصہ اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ کل کے سبق میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سورۃ الانفال اس میں رب کائنات نے خصوصی طور پر غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیت مبارکہ میں جہاد کے آداب سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے ثابت قدم رہنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا، آپس میں جھگڑنے سے، آپس میں الجھنے سے پرہیز کرنا، اور پھر کفار کی طرف سے آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، ریاکاری، تفاخر، تکبر اور غرور سے بچنا۔ یہ وہ آداب ہیں جو رب کائنات نے جہاد کے دوران مسلمانوں کو سکھائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک اندھے کی لاٹھی ہے، جیسے مرضی گھما دو۔ یاد رکھیے، جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل آرٹ ہے، اس کی باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجی بنتی ہے، اس کے باقاعدہ مراحل ہوتے ہیں، اور پھر ہر مرحلے کے مختلف اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں شیطان کا کردار جو ہے وہ بیان فرمایا ہے 48ویں آیت مبارکہ میں، اور شیطان کا کردار بڑا ہی منفی تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مختصر صرف اتنا ہی ہے کہ شیطان نے اہل مکہ کو دھوکے میں رکھا، اور اہل مکہ شیطان کے دھوکے میں آ کے بری طرح ذلیل و رسوا ہوئے، اور یہ شیطان کی فطرت ہے کہ یہ غلط راستے پر ڈالنے کے لیے کبھی دوستوں کا روپ اختیار کرتا ہے، کبھی دشمنوں کا روپ اختیار کرتا ہے، کبھی پیر اور فقیر کا روپ اختیار کرتا ہے۔ اس کا مقصد اصل میں انسان کو گمراہ کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں وار اسٹریٹجی بتائی ہے، جنگی حکمت عملی، کہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے دفاع کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر حال میں دشمن کے خلاف تیار رہیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے، اگر کسی گھر کے بارے میں پتہ ہونا کہ یہاں پر سیکورٹی سسٹم بڑا مضبوط ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3-4 دائرے ہیں سیکورٹی کے، اس گھر میں چور گھسنے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا۔ تو رب کائنات نے دراصل ہمیں 2 چیزیں سکھائی ہیں یہاں پر۔ پہلی تو یہ کہ ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہیں، اور دوسرا دلچسپ بات یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی فوج کے بجٹ پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے دے دیا کہ اللہ کی زمین پر غیرت اور حمیت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ اپنی جنگی دفاع پر خرچ کرنا چاہیے۔ صاف اور سیدھی بات ہے کہ میں اور آپ اگر یہاں امن چین اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وطن کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ تو جب ہمارے دفاعی ادارے ہی کمزور ہو جائیں گے تو پھر کہاں کی مسجدیں، کہاں کی نمازیں، کہاں کے روزے، کہاں کی عبادتیں، کہاں کا گھروں کا سکون، ہر وقت ایک پریشانی کی فضا جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی زبردست بات ہمارے سامنے رکھی کہ مسلمان اصل میں امن پسند اور صلح جو ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دشمن چین کے ساتھ کبھی بیٹھے گا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ ہاں، اگر کافر صلح کے لیے خود تیار ہوں تو پھر مسلمان جو ہے وہ صلح کر سکتا ہے،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے وہ ہیں جو ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اگر مسلمان ان سے اللہ کے نام پر مدد مانگیں ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ہجرت کر کے مسلمان آ جائیں تو اپنے گھروں کے دروازے بھی اور اپنے دلوں کے دروازے بھی ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کا اجر و ثواب بتایا۔ انصار صحابہ نے جس طرح مہاجرین کے لیے بے مثال ایثار کا مظاہرہ کیا، یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ایک مستقل تاریخ ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورہ توبہ کی۔ یاد رکھیے کہ مکۃ المکرمہ یہ اصل میں عربوں کا سیاسی اور مذہبی مرکز تھا۔ مدینہ کو اصل شہرت کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ملی ہے۔ اصل مرکز مدینہ تھا اور اصل مرکز مکہ تھا، اور چونکہ بیت اللہ تھا یہاں پہ، اس لیے سارے کے سارے عرب مکہ والوں کے ساتھ تھے، انہوں نے کبھی مسلمانوں کو اہمیت نہ دی۔ جب غزوہ بدر ہو گیا تو اس کے بعد سارے عرب میں اس بات کا ڈنکا بج گیا کہ مسلمان تو بہت تھوڑی تعداد کے باوجود بہت بڑی طاقت ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسلام آہستہ آہستہ جزیرۃ العرب پر غالب آنا شروع ہوا۔ جب یہ سلسلہ چلا تو ارد گرد کی جو حکومتیں تھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو خطرے میں حکمران محسوس کرتے ہیں، ان کو اپنی کرسی کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو خطرے کا الارم سمجھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس دور کی سب سے بڑی طاقت روم نے مدینے پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ علیہ والسلام نے 9 ہجری میں شدید گرمی کے باوجود، انتہائی غربت اور قسم پرسی کے باوجود، دشمن کی تعداد کا بھی پتہ نہیں تھا، آج کے دور میں مدینہ سے وہ سفر 8 گھنٹے سے پہلے طے نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ والسلام نے کافروں کو گھر سے نکلنے کا موقع نہیں دیا، تیاری کر کے ان کے گھر میں جا کر بیٹھ کے کہا ہمت ہے تو آؤ، تم مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ہم تمہارے پاس آ چکے ہیں، غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے تو آؤ اگر ہمت ہے تو، لیکن ان کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کے خلاف، یعنی یہ جو بنو اسماعیل اپنے آپ کو کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ پھر حرمت والے مہینے جو ہیں ان کے مسائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور ساتھ ہی یہ پابندی لگا دی کہ مشرکین جو ہیں وہ مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو رب کائنات نے ایک خصوصی بات یہاں سمجھائی کہ مسلمان اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر ہم نے اہل مکہ کو یعنی مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا تو ہماری تجارت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تسلی دی کہ یہ بات یاد رکھو کہ رب کائنات کے ہاتھوں میں خزانے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات نے ایک اور اصول بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر مشرکین دشمن آپ سے پناہ طلب کریں تو آپ ان کو پناہ دے دیں، اور نبی علیہ السلام نے وہ دی بھی۔ پھر ساتھ ہی چونکہ ہمارے ہاں ایک انتہائی غلط جملہ بولا جاتا ہے، وہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ جملہ بولا جائے گا، اس لیے رب کائنات نے معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی بہت ہی اہم بات بیان فرمائی۔ اہل مکہ یہ فخر کرتے تھے ہم بیت اللہ کے وارث ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں۔ رب کائنات نے بتا دیا یاد رکھو اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو تمہارے یہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بین السطور ایک اور بات ہمیں سمجھا دی، اور وہ یہ کہ مسجدیں بنانے کا حق اصل میں کن لوگوں کا ہے؟ جن کے عقیدے میں شرک ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں، جو مسجدوں میں بذات خود نہیں آتے ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل میں ایمان، اللہ تعالیٰ کا ڈر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کو زیر کرنے کے بعد یہود و نصارہ سے جہاد و قتال کرنے کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ جہاد کس لیے کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہمارے ہاتھ میں خزانے آ جائیں،
ہمارے ہاتھ میں عورتیں آ جائیں. ہمیں تو آج یہ پڑھایا جاتا ہے وہ جی جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، وہ اصل میں لونڈیاں حاصل کرنے کے لیے تھا. جہاد فی سبیل اللہ کے یہ مقصد قطعی طور پر نہیں ہوتا. جہاد کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے انسانوں کو اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے، انسانوں کی غلامی سے نکال دیا جائے. یہ جہاد کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان مذہبی رہنماؤں کی شدید مذمت فرمائی ہے 34ویں آیت مبارکہ میں، جو دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے، دین کو سیکھنا بہت مقدس کام ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہونا چاہیے، نہ کہ دین کو بزنس بنا لیا جائے، جھوٹے فتوے پیسے لے کر فروخت کیے جائیں، حلال کو حرام اور حرام کو زبردستی حلال کر دیا جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر 36ویں اور 37ویں آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو دن مہینوں کی گنتی ہے، کیلنڈر ہے، یہ رب کائنات کا بنایا ہوا ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. مکہ والے ایسا کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینوں میں ہیر پھیر کر لیتے تھے اپنے حالات کے پیش نظر، تو اللہ نے اس سے منع فرمایا. پھر جو لوگ جہاد کا انکار کرتے ہیں یا پیچھے رہتے ہیں، رب کائنات نے انہیں 38ویں اور 39ویں آیت مبارکہ میں بڑی سختی کے ساتھ عذاب کی وعید سنائی ہے، اور حکم دیا ہے 41ویں آیت مبارکہ میں کہ ہلکے ہو یا بوجھل اللہ کی راہ میں نکلو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اس موضوع شروع کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں، جو کہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اور وہ ہے منافقین کا موضوع. یاد رکھیے، منافق کا آدمی کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ نہیں چل سکے گا. منافق ہمیشہ جہاد کی مخالفت کرے گا، اور آج بھی کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ 42ویں آیت مبارکہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کی مختلف صفات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر تانا، یہ مسلمانوں کو پر تان زنی کرتے تھے. کیوں؟ غریب مسلمان بیچارے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تھوڑا مال دیا تو کہا اس سے کیا بنے گا، اور اگر کسی نے زیادہ دے دیا تو کہنے لگے یہ تو ریاکاری کر رہا ہے. پھر اللہ رب العزت نے 60ویں آیت مبارکہ میں اسی درمیان میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے حقدار ہیں. وہ 8 قسم کے لوگ ہیں. منافقین اور مومنین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق کیا. منافق برائی کا حکم دیتا ہے، نیکی سے منع کرتا ہے. مومن نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے. اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد منافقین پر سختی کرنے کا حکم دیا. لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے منافقین کو قتل نہیں کیا، کیونکہ ان کو قتل کرنے سے نقصان زیادہ ہے. ان کا مقابلہ دلائل کے میدان میں ہوتا ہے. اس لیے یہ نقطہ موجودہ دور کے حالات کے مطابق بہت زیادہ اہم ہے. آج بھی مسلمانوں کے درمیان منافقین موجود ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں لہذا ان کو مار دو. یہ طریقہ کار غلط ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ 10ویں پارے کے اختتام پر جہاد سے عذر کی بنیاد پر جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کو منافقین کی صف سے خارج قرار دے دیا. ایسے لوگ تھے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر روتے تھے ہمیں ساتھ لے چلیے. کس لیے؟ کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں. ساتھ ہی رب کائنات نے ایک بڑا اہم نقطہ بیان کیا، دولت مند لوگ اگر جہاد سے پیچھے رہیں گے تو یقیناً ان کے لیے بڑی سخت قسم کی سزا ہے. تو یہ چند موٹے موٹے نقطے تھے 10ویں پارے میں جو رب کائنات نے بیان فرمائے. اللہ نے توفیق دی تو کل ہم انشاءاللہ 11ویں پارے کا خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے.